کئی دن کئی مولوی لوگ میرے شادی کے بارے میں، پرسنل لائف کے بارے میں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہمارا مسلک، ہمارا سوچ کو اپنا لو، وگرنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پہلے یہ بات آپ سے کہنا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو آپ خود کو محمد اکرام رضا آپ خود کو بتاتے ہو، اور سرتاج رضوی اور کئی چمچے مولوی جو اس کے ساتھ ہے، گستاخ ہے آل رسول، جو ہے گستاخ ہے اولاد امام حسین، کئی دنوں سے ہے دھمکی دے رہی ہے۔ یہاں اب جو اس کا میسج ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کچھ شرطیں ہیں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آیا جو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس منبر پہ جو آپ لوگ اس کو بٹھاتے ہو، ایسا مولوی جو فتنہ ڈال رہے ہیں، اولاد امام حسین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، مجھ کو حیران ہو رہی ہے کہ ایسا جاہل آدمیوں کو کیسے آپ لوگ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتے ہو۔ یہ لوگ کو پہاڑ میں، جنگل میں بھیجنی چاہیے ہے، یہ لوگ کے ہاتھوں میں لکڑی دینے کے لیے اور چار بکرے کو چرانے کے لیے۔ ایسا مولوی جو کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں، یہ لوگ بہت دن ہے بحث کر رہے ہیں مسائل شریعت کے بارے میں۔ جب یہ لوگ ہار گئے تب میرا پرسنل لائف کے بارے میں شروع کی۔ الحمدللہ اسی سرزمین پر کئی علماء دین ہے جو پرچم سنیت کو بلند کیا ہے، اور سلسلے چشتیہ کے لیے، ہمارا سنیت کے لیے بہت کم کر رہے ہیں۔ میں نے یہی علماء سے دل اور جان سے محبت ہے، اور جو ایک ادعا جو محمد اکرام اور سرتاج رضوی، یہ دونوں جو ہے منافق، سننے کے چہرے میں منافق اگر نہیں ہے کیوں سنیوں کی پیچھے میں لگی ہوئی ہے، کیوں اہل رسول اولاد امام حسین کی پیچھے میں لگی ہے، صرف میں نہیں ہو کہیں سید کی پیچھے لگی ہے۔ اور یہاں ہم جو آ گئے شادی کے بارے میں، ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شادی سنت ہے، ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر ولی، ہر مرشد، ہر آل رسول اپنی دادا، اپنے جد کی نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہی شادی کرتے ہیں، سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ جو انسان کے حد ایمان شادی ہوتا ہے، اور میں نے سنت کے مطابق سے دہلی میں شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد کئی مہینے ہم ساتھ رہے، نکاح جو ہے شریعت کے حساب سے ہوئی، اور جو لوگ پروف مانگتے ہیں سامنے میں فیس ٹو فیس مجھ کو ملے، میں اس کو پروف بھی پیش کروں گا، شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور جو نکاح پڑھی تھی۔ یہ تو ہر انسان جو کلمے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے خدیجہ مبارک، خدیجہ مبارک اس کا نام ہے، نکاح نام ہے، سب چیز پروف ہے۔ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد یہ جو حالات ہے انڈیا میں، گرمی ہے، اور جو گرمی کی وجہ سے اس کی فیملی یہاں پہ نہیں تھی، اور مجھ کو یہ کہا کہ آپ میرا ساتھ میرا ملک میں جاؤ، اور میں نے اس کو یہی کہا مجھ کو صرف اپنی جد کی نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمارا ولیوں کے لیے خدمت کرنا ہے، میں نے کسی ملک میں نہیں جانا ہے۔ اور اب بات جب یہاں تک پہنچی، اس کے بعد میں نے اس کو ان کا ملک میں بھیجا،
نہیں وہ میرا بارے میں کیس کیا اور نہیں میں کیس کیا ہو, نہیں بیچ میں لڑائی ہوئی. بس کئی لالچی, کئی لوگ جو ہمیشہ سنیت پر, صوفیزم جو صوفیوں ہے ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں, بہت سال ہے کہ غلط باتوں بزرگوں کے بارے میں دوسروں کو شیئر کرنا, وہ جو فیک نیوز بنا کے اور کئی ساتھ میں کئی ویب سائٹ میں ڈالی, اور اسی جو اسی لنک جو بنائی ہے, پاسپورٹ بھی کاپی پاسپورٹ جو وہاں پہ رکھے ہے, یہ سب فیک ہے, فیک وہاں پہ ڈالی ہے. اگر فیک نہیں ہے کیوں نہ نام آپ پڑھ سکتے ہو, نہ چہرہ نہ تصویر اس میں صحیح آ رہی ہے, سب فیک نیوز بنا کے. یہ جو گودی میڈیا ہے, آپ تھوڑے مقدار پیسے دو, جتنے کے بڑی بڑی ہندوستان میں بڑی لیڈر ہے اس کے بارے میں بھی خلاف نیوز پر لکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہم صوفی ہیں, میرا نسل در نسل, میرا دادا پردادا سب ولی ہے, ولی کے گھر والے سے ہو. جیسے یہ دنوں میں اکرام رضا اور سرتاج رضوی یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ یا آل رسول کو اس پر تہمت لگانا, اس کو بے عزتی کرنا, اور اسی طرح اس ٹائم میں بھی کئی لوگ تھا کوشش کیا فیک نیوز میڈیا پر ڈالنا. دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب لوگوں کو شعور دیا ہے, عقل دماغ دیا ہے, جب کسی انسان ناراض ہوتے ہیں, جب انسان شادی کرتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں, تب وہ انسان کیس کرتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں جب کیس جاتے ہیں وہ 24 آورز تک وہاں پہ کیس ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کیس کورٹ میں جاتے ہیں. جب کیس کورٹ میں جاتے ہیں تب کورٹ فیصلے کرتے ہیں. اگر جب انسان کوئی ظلم کرتے ہیں کسی پر, وہاں پہ جو کورٹ ہے سزا دیتے ہیں, جیل میں بیچتے ہیں, ٹی وی میں آتے ہیں, ویڈیو میں آتے ہیں. فیک نیوز لکھنے میں سب لوگ جھوٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ سچ کہتے ہیں, کوئی ویڈیو دکھاؤ کہیں انڈیا کے ٹی وی میں, یہ سب جھوٹ ہے. یہ جو بھی تہمت لگائی ہے یہ سب جھوٹ ہے, فیک نیوز ہے. اگر انسان جب شادی کرتے ہیں, شادی کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے ہی بہت محنت کرنا تک وہ خوش رہے. تیسری, لڑکی مسلمان تھی, اسلام ہونے کا سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے. جب انسان کلمہ پڑھتے ہیں, رسول پاک فرمایا کہ جب دل سے تصدیق کرتے ہیں اور اقرار باللسان, وہ مسلمان ہے. جو لوگ کئی لوگ میرا بیوی سے ملی ہے, نماز پڑھتے تھے اور حجاب کرتے تھے, سب کو پتہ ہے مسلمان تھی. یہ 2 مولوی ہیں اور ان کے جیسے اور 2-3-4 لالچی مولوی. اگر میں نے آپ کی بیوی پر کچھ کہو, جو بھی ہے سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی, جو بھی ہوگی, آیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی پرسنل لائف ہے, میں نے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ کتنی شادی کی, آپ کے ابو کتنی شادی کی, آپ کی فیملی میں کیا کیا مسئلہ ہے, وہ آپ کی لائف ہے, آپ جانیں. بس جو شریعت کے مسائل سے جب انسان اختلاف کرتے ہیں, وہ بحث کرنا الگ بات ہے, لیکن گستاخی کرنا
یہ بہت بڑا گناہ ہے. توہین کرنا, کسی کے پرسنل لائف کے بارے میں انگلی اٹھانا. اعلیٰ حضرت خود نے کہا فتویٰ رضویہ میں, آپ پڑھ سکتے ہو, جو سید کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, یہاں تک جب وہ بد مذہب بھی ہو جاتے ہیں, آپ کی سوچ میں بد مذہب بھی ہے, لیکن آپ اس کو ادب احترام کرنا چاہیے. جب اگر آپ احترام نہیں کی, جب تک اس کے کفر ظاہر نہ ہو, جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شان میں گستاخی کرنا, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانگنا, قرآن شریف کو نہیں مانگنا, وہ ہوتے ہیں اسلام سے خارج. جب تک سید اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں, تب آپ کو اس کو ادب کرنا بہت لازمی ہے. اللہ کہا ہے کہ رسول پاک نے کہا, جو انصاری جو سیدوں کو ادب نہیں کرتے ہیں وہ آرام کی نطفے سے پیدا ہوئی ہے. یہ اللہ کا فتویٰ ہے, آرام کی نطفے سے پیدا ہوئی ہے, اور وہ انسان جاہل ہے, منافق ہے. بولا کہ جتنی بھی بڑا مولانا ہو, مفتی ہو, جب انسان کسی لڑکی کو بگا کے شادی کرتے ہیں, ایک تو پہلے انسان جب پیر ہوتے ہیں, وہ جس جگہ میں نے شادی کی اس کو سب کچھ پتا ہے, سب کچھ دیکھ کے تب ہمارا نکاح کو کروا دیا. اور میں نے 2016 کی لاسٹ میں کے آخر میں نے پہلے سفر میں انڈیا آیا تھا. اس کے بعد واپس افغانستان اپنے ملک میں گیا, اور نیکسٹ واپس آیا. میں نے 4 مہینے کے بعد میرا شادی اس سے ہوئی. بھاگنے کی بات نہیں تھا, اور وہ خود اپنے مرضی سے, اس کی مام, اس کی مادر, وہ بھی مرضی تھی. بھاگنے کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اپنی سب عش و حواس میں نکاح ہوئی سنت کے مطابق سے. اور میرا پاس نکاح میں بھی ہے, شاہد بھی ہے, گواہ بھی ہے. جو لوگ اس کے دل میں دھبس ہے, میرا سامنے آ جائے, مل کے میں سب اس کو ڈاکومنٹ نکالوں میں سب پروف پیش کرتے ہوں. اور یہ سب الزامات, جھوٹ الزامات آپ سرتاج رضوی, اکرام رضا جو بناتے ہیں, اگر آپ میں غیرت ہے, وجدان ہے, اگر آپ سچی, آپ میں ایمان ہے, غیرت ہے, وجدان ہے, آیا اگر میں نے آپ کے بارے میں اسی طرح فیک نیوز پیش کرتے تھے, بناتے تھے, آپ کی بیوی کے بارے میں, آپ کو کتنی اچھا لگتا تھا؟ بولو, بتاؤ مجھ کو. اتنا ہی شرم ہونی چاہیے ہے. سنیوں میں لڑائی میں ڈالنا, یہ ہوتے ہیں منافقت. دیکھیں, میرے پاس شجر نسب بھی ہے, نسب در نسل خواجہ مودود چشتی کے اولاد سے ہو, جو سلسلے چشتی کی ابو احمد عبداللہ چشتی, خواجہ مودود چشتی کی, ان کی خواجہ مودود چشتی کے پیر کے پیر کے پیر ابو احمد عبداللہ چشتی کے خاندان سے ہو, مودود چشتی کے اولاد سے ہو, جو یہ بزرگوں چشتی کے بانی تھی, اور امام حسین کی اولاد سے ہو, ہمارا پیارے نبی کے اولاد سے ہو. میرا نسل در نسل میں آپ لوگ پروف دیتے ہو, شجرے دیتے ہو, لیکن آپ بھی پروف دیکھا ہو کہ آپ کے ابو کیا تھا, مسلمان تھا, اس کے اس مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دو آپ کے ابو کی, آپ کے خود کی, جو آپ خود کو مسلمان کہتے ہو, سنی کہتے ہو. مجھ کو شک ہے آپ پر, دھبس ہے کہ آپ سنی کے چہرے میں کچھ اور ہو. میں نے شجرے سرٹیفکیٹ دیتے ہو, خواجہ مودود چشتی کے اولاد سے ہو, خواجہ غریب نواز کے دادا مرشد تھی, خواجہ غریب نواز کا پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی, خواجہ عثمان ہارونی کا پیر مرشد خواجہ شریف زندانی, اور خواجہ شریف زندانی کا پیر مرشد خواجہ قطب الدین مودود چشتی. 6 شریف افغانستان سے.
یہ میرا اصلیت ہے. آپ کی اصلیت کیا ہے؟ شجرہ تم دکھاؤ. مجھ کو دھپس ہے کہ آپ مسلمان ہو, مجھ کو دھپس ہے کہ آپ سنی ہو. کچھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. اور اگر آپ کے پاس پروف ہے کہ میں نے لڑکی کو بگا دیا ہو, لڑکی کی اسپیچ لو, لڑکی سے اسپیچ لو. اگر میں نے کسی کو بگا دیا ہوگا, وہ نیوز میں آتے تھے, ٹی وی میں آتے تھے. یہ جو فیک نیوز آپ بتائی ہے, یہ آپ کے جیسے لوگ بنائی ہے, جو ہمیشہ اہل رسول کی گستاخ ہے. بیدم یہی ہے 5 مقصود کائنات, خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی, جس کے صدقے سے یہ کائنات بنی. احسان آنا میرے حسین کا ہے. یہ سارے کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا دادا پیارے نبی کے لیے بنائی ہے, جو ہم سب اس کی صدقے سے کھا رہے ہیں. اور اسی صدقے سے, اسی در کے غلامی سے اب جو مجھ کو کبھی کبھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیر بابا پتھروں سے پیسے لیتے ہیں اور بہت سارے مسائل. کیا آپ جب خطبے دیتے ہیں 50,000 1 لاکھ نہیں لیتے ہیں؟ پریس رکھتے ہو. یہ کون سے حدیث میں ہے؟ تم جب تقریر میں جاتے ہو, آپ کو پیسے لینا, تم دین کا خدمت کرتے ہو, تم آیت قرآن شریف تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ صحیح ہے, میں نے پتھر بیچتے ہو, دم کر کے میرا مریدین کے لیے ہی پتھر بیچتے ہو. جو بات ہے, یہ جو حقیقت ہے, میں نے پتھر بیچتے ہو. لیکن آپ آیت قرآن شریف میں بیچتے ہو. قرآن شریف کے ختم کرتے ہیں, کتنے پیسے لیتے ہو؟ 2,000 5,000 10,000 50,000. ایک یہ مولوی کی چمچی یہ کہا کہ لوگ ہمارا مولوی کے لیے ہی محبت سے دیتے ہیں. کیا لوگ ہم کو محبت سے گفٹ نہیں دیتے ہیں؟ میں تو مدرسہ بنانے والے ہوں, کالج بنانے والے ہوں. کالج کا, مدرسہ کا, زمین کا ویڈیوز انشاءاللہ جلد اب لوگوں کو میں پیش کرتے ہوں. اور اب لوگ قرآن شریف کے آیات کو بیچتے ہو. آیات قرآن شریف ہے, اللہ کا کلام ہے کہ جو آیات قرآن شریف کو بیچتے ہیں وہ جہنمی ہے. تم آیات قرآن شریف کو بیچتے ہو, کیا پیسے نہیں لیتے ہو؟ میں کب آپ لوگوں پر آواز اٹھائی, میں کب انگلی اٹھائی تھی؟ ایک دوسرے ہم لوگ جو ہر محفل میں جاتے ہیں, ہر تقریب میں جاتے ہیں, 1 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ 50,000 40,000 30,000 لیتے ہیں. یہ کون سے حدیث میں ہے؟ یہ آپ لوگ ایک بزنس بنائی ہے, جن کو بزنس بنائی ہے. جب میں نے انڈیا میں آیا, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا مدرسہ کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا, سلسلہ چشتی کی, تب سے اب لوگ میرا پیچھے لگی. اب لوگوں کی دکان کیونکہ بند ہونے والے ہیں. اب لوگوں اتنے سالوں میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, حقیقت کو چھپاتے ہیں. جب میں نے حقیقت کو کھول دیا ہو, اب لوگوں کو اتنا مرچی لگی. اور آل رسول اولاد امام حسین جب جو عقیدے رکھتے ہیں, آپ اس کو جہد کے واسطے سے آپ کو محبت دینی چاہیے, رسپیکٹ دینی چاہیے. آپ کیسے مسلمان ہیں یہ مجھ کو بتاؤ. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں, اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں, تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بزنس میں برکت نہیں ہے, جادو جنات سے پریشان ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھے رشتہ نہیں مل رہا ہے, اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کا ویزا کی پرابلم ہے, اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں, گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے, جھگڑا ہے, ہر طرح بیماری ہے,
जिस तरह मुसीबत, जिस तरह आजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजत कबूल हो जाए है, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी आजत कबूल हो जाए, मैंने ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का मदरसा मरकज तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूंगा। इतने पैसा बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचम सुन्नियत, परचम इमाम हुसैन, परचम अहले बैत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारा मदरसा को सपोर्ट करे, मेरा मिशन को सपोर्ट करे, ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती, मरकज तालीमात सूफिया, मरकज तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको ज़कात है, सदाकत है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सएप नंबर यह है, ये व्हाट्सएप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी जिंदगी से हर बला, हर मुसीबत भी आने वाला होगा, सब खत्म हो जाएगी। हमारा दुआ है जो हमारा सपोर्ट करे, अल्लाह उसको दीनों दुनिया से मालामाल करे। हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शद हजरत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती सरकार। और हिंदुस्तान के खास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाइस बरकत है। क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और ऐसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए, और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई, और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं, और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादा रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं। हरकत में मुबारक उनके लगे हुए हैं, और हम गुनाहगारों की तकदीर संवर गई।